السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فضیلت الشیخ عبداللطیف عبدالصمد الکاتب وفقہ اللہ وسدد خطاه ضيف الشرف هذه الندوة المباركة إن شاء الله، وجميع الحضور المبارك في هذا الجمع المبارك وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله العزيز. اور اس کے ساتھ ہی اس ادارے کے روح رواں اور تمام ہی معزز اور محترم خاص طور پر مقالہ نگاران حضرات اور اس کے منتظمین اور علاقے اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر، ایک ناحیے سے ہم غور کریں
تو ہماری جو یہ نشست ہے آخری، اس حیثیت سے اسے 5 بجے شروع ہونا تھا اور ہم پتہ نہیں مغرب کے بعد تک بھی جاتے، اور اس کو ناظم اسٹیج کے حسن نظامت سے ہم نے بہت بحسن و خوبی سے وقت سے بہت پہلے اتمام کو پہنچا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہم اہل اسٹیج کو اور خاص طور پر منتظمین کو میں مبارکباد دوں، دعا دوں کہ انہوں نے بڑی اچھائی اور عمدگی کے ساتھ اس مجلس کو وقت سے بہت پہلے، اور سیمیناروں کا جو مزاج ہوا کرتا ہے اور اس کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں خاص طور پر، اور وہ نزاکت بڑی عجیب سی ہوتی ہے، تو ان نزاکتوں کو پورے طور پر برتتے ہوئے انہوں نے پورے طور پر، میں کہہ رہا ہوں، وقت سے پہلے ختم کرنا یہ کسی کانفرنس کی سب سے بڑی یا کسی سیمینار کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور میں اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرے ناتواں کندھوں پر آج کی صدارت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو صدر کے لیے ناظم کی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ صدر کی پریشانی ہوتی ہے، اور گھوم پھر کر کے ناظم سے جتنا لوگ ناراض نہیں ہوتے، صدر جو بھی بنے وہ تو کئی طرح سے ذبح ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ اس میں بھی بچ نہیں پاتا کہ وہ اگر چاہتا تو مجھے وقت ملتا اور اس کے اندر تھوڑی سی توسیع پیدا کی جا سکتی تھی، اور مقالہ نگاران جس کو وقت مل گیا وہ ایک دوسری شکایت کرتا ہے کہ ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف، یعنی سب کے فلسفے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو میں اس حیثیت سے بھی اس کانفرنس کی کامیابی پر، اس ندوہ اور سیمینار کی کامیابی پر بہت بہت مبارکباد آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ اور ابھی ہم لوگ مکہ مکرمہ میں ایک عالمی کانفرنس میں تھے، ندوۃ الحج الکبریٰ میں، تو پورا کہا کہ بھرپور مقالہ پیش کرنا ہو، بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن اخیر میں جب دیکھا کہ اس میں سب حیات کبار علماء ہیں، سب اصحاب المعالی ہیں، اکے دکے فضیلت اصحاب الفضیلہ تھے، اور میں نے جیسے کہ وہاں کہا تھا ھذا الحقیر الفقیر، تو سب لوگوں کو صرف 6 منٹ وقت ملا، اخیر میں آیا کہ 12 منٹ میں مقالہ پیش کرنا، وہ بھی فقہی، وصولی اور تجزیات کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ، اور پھر اس میں مداخلات اور تعلیقات کے ساتھ۔ تو اب کیا حالت ہوگی اس میں سب کی؟ تو وہاں بھی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں کے آج کے جلسے میں 15 منٹ میں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھے تھے، آپ ادھر چلے گئے تو میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ گوتم ہمارے ودھائک جی اچھا سن رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو آج 15 منٹ، اور سیمیناروں میں 15 منٹ بہت زیادہ وقت مانا جاتا ہے صدر کو چھوڑ کر، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کے باوجود میں نے کیا کیا ہے، پورا خطبۃ الحاجہ پڑھا ہے، اور اب تک امام البانی کا نام نہیں آیا، تو شاید پہلے آ گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے خطبۃ الحاجہ شروع کیا ہے، اس شخص نے، اہل حدیث ساری دنیا کی پڑھا کرتے تھے، لیکن کسی نے مجدد کہا ہے،
اور کسی نے وقت کا سب سے بڑا مصلح کہا ہے، اور کسی نے سنت کے احیاء سنت کی بات کی ہے، اور کسی نے اس شخص کو اس کتاب و سنت کے لیے سب سے بڑی اس عصر حاضر میں قربانی دینے والا انسان کہا ہے۔ تو ایک خطبۃ الحاجہ بھی اس کے کارناموں میں سے ہے، جس نے تعارف کرایا تھا اسلام سے اور امت کے ہر فرد۔ ہم لوگ بچپنے میں یہ اہل حدیثوں کا خطبہ سنتے تھے، جہاں بھی گئے کہا کہ اہل حدیثوں کا خطبہ، دور ہی سے سمجھ گئے تھے مولانا، ایک مولانا کہہ رہے ہیں، دوسرے مولانا کہہ رہے ہیں، تیسرے کہ بھائی یہ جو آپ پڑھ رہے تھے یا جب سنا تو میں نے کہا کہ بس یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے۔ تو امام البانی کی تجدیدات اور احیاء سنن والعبادات میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ میں نے کانفرنس کی اور خاص طور سے سیمیناروں کی نزاکتوں کو دیکھ کر کے عام طور پر پڑھا نہیں جاتا اس کو، اور جائز بات ہے کہ جائز ناجائز کا تو مسئلہ ہے نہیں۔ البانی صاحب کے ساتھ ہر چیز مر دیا لوگوں نے شدت کے نام پر، وہ کبھی اتنے شدید نہیں تھے اس مسئلے میں، سنت تھا، اس کا احیاء کیا، اور ان کی یہی خوبی تھی کہ فرائض کو ان کی جگہ میں، واجبات کو اپنی جگہ میں، اور مستحبات کو اپنی جگہ میں، لیکن جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو اب یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ سراپا سنت ہے اور اس کے احیاء فرض ہے۔ یہ چیز بھی بہت زیادہ البانی صاحب کے مناہج میں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہیں سمجھا۔ میں اس مناسبت سے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سیمینار ہوا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے احاطے میں، اور بڑے بڑے علماء کرام تھے، شیخ صلاح الدین اور کون کون، بلکہ انہی کی نگرانی میں وہ کانفرنس چل رہی تھی۔ تو وہاں بھی دیکھا کہ اسی طرح کا مسئلہ ہے، لے دے کر کے اکثر لوگوں کا یہی تھا کہ امام البانی تو عورت کے چہرہ کھولنے کو، گویا کہ مقالے کا خلاصہ یہ ہے، گویا کہ مباحث کا خلاصہ یہ بحث ایک دوسرے میں مداخلات اور تعلیقات اور ردود اور اس کے جوابات کا کل خلاصہ یہ ہے کہ امام البانی گویا کہ چہرے کو کھولنا واجب اور فرض سمجھتے ہیں۔ تو موقع تو ہے نہیں تو میں بیان کرتا، آخر میں مجھے کہنا پڑا تھا کہ ھذا الامام الالبانی لہ رأیہ السدید، اور کل ذلک مزین ومدلل بالبراہین الساطعہ والحجج القاطعہ، یہ سب دلیلوں کے ساتھ ہے۔ لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری ملاقات کا میں ذکر کروں، 8 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد وہ نکل رہے تھے، ان کے پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ دھیان نہیں تھا، چند لوگ تھے، میں جامعہ سلفیہ سے اس وقت گیا ہوا تھا، امام البانی رحمۃ اللہ، میں نے کہا البانی صاحب، اتنا نظر آیا تو میں نے کہا البانی صاحب کیا بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا البانی صاحب، اور تب تک وہ نکلتے اور جاتے کہ 10 رکعت 8 رکعت کے بعد جو بھیڑ نکلتی ہے، تو اس کے بعد ہوا کہ سچ مچ البانی صاحب، جا کے آگے سے دیکھو البانی صاحب، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلے، اس وقت یہ توصیات نہیں ہوئے تھے، تو جیسے ادھر نکلے ہم لوگ، تو میں نے کہا جلدی سے گاڑی کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کہاں جانا ہے۔ تو ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی نے مجھے ڈانٹا، کہا کیا بیوقوفی کر رہے ہو؟ ارے آج البانی صاحب بہت پیدل چلتے ہیں، موقع کو غنیمت جانو، بہت ہم لوگوں سے لڑتے ہو کچھ مسائل میں، آج موقع ہے چلنے دن کو، پیدل نہ بھی ہو تو بات میں اس طرح سے کرو کہ پیدل چلیں، اور جو کچھ کہنا ہے آج کل آج تمہارے لیے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ فضل النخیل جو بقی کے بالکل آخری چھوڑ کے سامنے تھا، وہاں تک اسی بھیڑ میں پیدل چلے جا رہے ہیں، اور ان سے 3-4 سوالات کیے تھے۔ اصل بیت القصید یہ کہ جب وہاں پہنچے تو سیارہ کے پاس جو اردن سے چلا کر کے لے کر کے آئے تھے، یہ موت سے چند سال پہلے دیکھا کہ 2-3 عورتیں وہاں کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ جب یہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو شیخ وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، وہ کھڑی ہیں، پھر اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر کی خواتین ہیں، ان کو اس کے اندر البانی صاحب ہوا کہ شیخ یہ اگر داخل ہو جاتی تو بہت اچھا تھا،
تو انہوں نے دروازہ کھولا، ان کو بیٹھا دیا۔ میں نے وہاں کہا جو فقہا الجھ رہے تھے، اور ایسا کسی چیز کو، دراصل ہماری پریشانی کیا ہے کہ مسئلے کی بنیادوں کو نہیں سمجھتے، اور ان بنیادوں کو بھی جان جائیں تو استعمالات اور احتمالات اور اسی طریقے سے کہنے والا کس سے منظر میں کہہ رہا ہے اس کو ہم فرض بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور توجیہ الکلام بما لا یرضی بہ القائل ہو کہ ہم قائل اور فاعل بن جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہماری۔ تو میں نے کہا وہاں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اور البانی صاحب کے گھر کی خواتین تھیں، آپ نے سعودی خواتین کو جس طرح سے پیک دیکھا ہوگا کہ 4 سال تک ہمارے بعض ساتھیوں نے قسم کھائی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ قسیم سے لے کر کے کہاں کہاں گئے، کسی کا نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا۔ ٹھیک اس سے بھی پیک البانی صاحب کے گھرانے کی وہ خواتین تھیں۔ میں نے کہا، اور اس پر بھی میرا سوال تھا، تو انہوں کا یا ابنی، ان کا جو اسلوب تھا دل کو کھینچ نہیں لیتے تھے، دل کو پورے طور پر جذب کر کے محبتوں سے بھر دیتے تھے، چاہے آپ جتنی الٹی پلٹی سوال کریں۔ یہ بھی البانی کی شدت کہنے والے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانا نہیں دنیا نے، اور جس نے جان لیا وہ اگر اس کے دل میں ادنا انصاف ہے تو امام البانی جیسا انسان نہیں۔ یا ابنی ان کے کہنے کا جو اسلوب تھا، آپ لڑ رہے ہیں وہ یا ابنی، ایسی محبت ان کے لہجے میں وہاں آ کر کے اس قدر مٹھاس ہو جاتی تھی۔ تو یہ کہ متا قلت ان کشف وجہ المرأة واجب، متا قلت هذا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہاں بڑے بڑے بدعوان، سب اہل حدیث، سب آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ البانی صاحب کا یہ مسلک ہے، البانی صاحب کا یہ مسلک ہے۔ یہ مسلک نہیں ہے، مسلک کو آپ نے ضد کی جگہ بنا دی ہے، یا یہ کہ ایک چیز انہوں نے کہی ہے تو اس کے بعد کہتے تھے۔ یہ مسئلہ ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ پر جتنی بھی سیمینار ہوں، جتنے بھی کانفرنس ہوں، جتنے بھی ندوات اور مؤتمرات و ملتقیات منعقد کیے جائیں وہ کم ہے۔ اور صحیح میں جو مولانا کہتے مولانا اشفاق صاحب یہ جملہ میں کہتا تھا، الامام الذی لم یوفی حقہ، جو اس کے خدمات ہیں، جو مجدد ہے اور ہر میدان کا امام ہے، حقیقت میں اس طریقے سے اس کا دراسہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس کو دنیا نے شاید اس طریقے سے نہیں پہچانا جتنا بڑا وہ امام ہے، جتنی بڑے خدمات کیے، جتنے سارے چیلنجوں کو انہوں نے۔ میں ایسے موقع سے ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے 2.5 صدیاں متواتر اور بڑی قوت کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے بھی خلجیوں کے زمانے میں، خلجیوں کے زمانے میں، تغالب کے زمانے میں، اور اس سے پہلے جو آپ پڑھیے جو رحالہ یہاں کے گزرے ہیں، بڑے بڑے سیاح، انہوں نے جو انتباہات اہل حدیث کے خدمات سے متعلق ثبت کیے ہیں ان سب چیزوں کو، لیکن اخیر کے 3 صدیاں ایسی ہے کہ اہل حدیث کو پہچانوانے میں اور صرف حدیث قبول ہو جائے، قرآن کریم سے آیتیں پیش کی جائیں، اس میں اہل حدیث کے علماء بڑی بڑی قربانیوں سے گزرے ہیں جو اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ موٹی موٹی کتابوں میں صرف یہ فقطیاں کسی گئی کہ یہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک اور امام شافعی اور فلاں کے مقابلے میں یہ اس دور کے مجدد کھڑے ہوئے ہیں، یہ مذاق اڑایا گیا تھا۔ کس کا؟ علامہ بٹالوی کا۔ آپ ہم کتابوں کا نام اس وقت نہیں لینا چاہتے، اور ان سے پہلے مبارک پوری کا، اس سے پہلے عظیم آبادی کا، اور اس سے پہلے تحریک شہیدین کے سارے جیالوں کا، جس کی وہ کسی زمانے میں یہ سرزمین ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ جو کچھ آپ کو شکوہ ہے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ کے آباء و اجداد نے، بر صغیر کے علماء نے، علماء اہل حدیث نے، اور علماء تحریک شہیدین نے، اور اس سے پہلے تمام علماء نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اس کو برداشت کیجئے اور سوچئے اس کو کہ اہل حدیثوں نے ایک بڑے طوفان کے مقابلے میں نہیں، ایک بڑی دنیا کی بڑی مصیبت کے مقابلے میں حدیث و قرآن کا نام اس قدر لیا کہ وہ شروع میں تو ان کو اچھوت بنایا گیا تھا، لیکن
حقیقت یہ ہے کہ حدیث و قرآن کا نام لے کر کے اور پریشانیاں جھیل کر کے انہوں نے جس طریقے سے حدیث کو تمام مجالس میں حدیث قرآن کہنے پر مجبور کر دیا تمام فرق اسلامیہ کو، وہیں پر ایک چیز رہ گئی کہ صحیح حدیث مارکیٹ میں آئی، اب موضوعات کی بھرمار ہو گئی، وہ حدیث پیش کرنے لگے، پھر اہل حدیث کوشش کرنے لگے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب جو لوگ حرام کہتے تھے اور حرام کہتے تھے کہ قرآن کا نام لے حدیث کا نام لے، یہ اور مولانا آتا تو وہاں موقع ملتا مجھے، لیکن السماع و معازف کے معاملے میں جو کہا کہ البانی صاحب متشدد تھے اور ابن حزم کو کیا کہہ دیا تھا، میں کہتا ہوں کہ اسی سرزمین پر ہندوستان میں اولیاؤں کے ولی جو کہے جاتے تھے، نظام الدین اولیاء کیا کہتا، السماع یجوز لأہلہ، اور قاضی نے کیا فیصلہ دیا تھا، ترا حدیث چیکار بقول امام بیار، یہ حدیث سے کیا مطلب ہے، ان کو کھڈرے میں کھڑا کر کے اور ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا قاضی نے، یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس طرح سے ضعیف حدیثوں کا یہ چلن تھا یہاں، اس کو ایک تحریک کی شکل میں ضعیف اور صحیح کا یہ لوہا منوانے کے بعد امت نے تسلیم کیا ہے، اور بہت زیادہ کسی چیز پر دنیا سے کئی فلجریاں چھوڑی جاتی ہیں، کچھ کہا جاتا ہے، دنیا کہتی رہتی ہے، اس کے یہ میں آئے بغیر آج دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج 20 سالوں سے ہم سنتے ہیں ہر اسٹیج سے قرآن اور حدیث، اب کوئی فقہ کا نام نہیں لیتا ہے، جتنے فقہیات ہیں اس جگہ صرف حدیث اور قرآن کا نام لیا جاتا ہے، اور جس البانی کے نام سے شذوذ، متشدد اور اخطاء کے ڈھیر لگائے جاتے تھے، اب وہ ساری مجلسوں میں قال الالبانی اور صححہ الالبانی، یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بہت بڑی مقبولیت ہے جو اس امام ہمام اور اس وقت کے نوزعی علمعی اور احوزی کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے، اور اس وقت ساری دنیا مانتی ہے، اس میں فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ساری دنیا میں، ابھی بتائیے جو ہمارے سعودی عرب میں کچھ حنابلہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ لوگ البانی صاحب وہ نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تھوڑے سے ایسے ہیں، اب میں نے دیکھا کہ وہ استدلال کرتے ہیں البانی صاحب کی سے، اب تمام حلقوں میں استعمال ہو رہا بھائی، تو آپ اتنے سارے لوگ ہیں جو امام البانی کو مان گئے ہیں اور پوری طور سے بھرپور طریقے سے مانتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں، اگر کہیں سے کوئی بات ایسی آ گئی تو وہ ہم کو حدیث نہیں ہے، یہ ہمارا جامعۃ الامام البانی کیا کافی نہیں ہے کہ امام البانی ہے، اور اس کا فرض تھا کہ یہ اس طرح کے پروگرام کریں، اور حقیقت میں مولانا متی الرحمان صاحب نے یہی چیز بتائی کہ ہم اس ناحیے سے بھی ہم بہت دن سے چاہ رہے تھے، عزیزم تنویر ذکی سلمہ اللہ انعم اللہ علیہ واسبغ علیہ بالصبر والسلوان، اللہ مغفرت فرمائے ان کے عزیز کی، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم لوگوں کا ایک پلان تھا، باضابطہ تھا کہ امام البانی پر سیمینار یا کانفرنس ہونی چاہیے، جو بھی ہو، لیکن اس امام کا ذکر جتنا بھی کیا جائے گا، اعذ ذکر نعمان لنا ان ذکرہ ہے المسک ما کررتہ یتضوع، یہ امام البانی کی تمام طرح کی خوبیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں یہ بات اس موقع سے کہوں گا کہ جو کچھ اس سیلاب جو نظر آ رہا ہے، آپ کو طوفان جو نظر آ رہا ہے، اور اسی کی اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت، یہ بر صغیر کے آپ کے علماء نے، اہل حدیثوں نے، اور آپ اس وقت نہیں نام لیتے ہیں، اتنی بڑی مجلس نے نہیں مبارک پوری کا نام لیا، اور میں نے دیکھا ہے بڑے کبار علماء کو مدینہ یونیورسٹی میں اور بڑی بڑی مجالس نے سعودی عرب کے کہ قال المبارک پوری الکبیر، مصر کا عالم کہہ رہا ہے، سوڈان کا عالم کہہ رہا ہے، جب ہم لوگ تنگ کر دیتے تھے یا کسی مجلس میں ہوتا تھا کہ آپ بتائیے راجح کیا ہے، فقہی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، حدیث سے استدلال کی بنیاد پر کہتا ہوں، تو بڑے اسٹائل سے کہتے قال المبارک پوری الصغیر کذا، یعنی صاحب مرآت المفادی، وقال المبارک پوری الکبیر کذا، وقال العظیم وادی کذا،
ثم قال اذا اردتم الاستطلاع الواسع في ذلك يسلس صدوركم فقولوا قال العظيم آبادی كذا وقال البھوپالی القنوجی الامام الحمام هذا كذا. تو یہ سلاسل ذہبیہ ہیں جسے ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو خدمات یہاں ہوئیں اس کے پرتوں ہے جو ساری دنیا میں ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، اور عربوں کے ہاں جو قد و کاوش ہونی چاہیے تھی، امام معلمی زمانہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھوڑا سا نکال دیا جائے اور ایک خاص عقیدے کی اصلاح کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے چیزوں کو اس خاص زاویے میں رکھیے. اور حقیقت میں وہی زاویہ تھا ہی جو انقلاب آیا اور مجدد وقت کہلایا وہ. اور تھوڑا سا وہاں سے بہجت البیتار ان کا بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، خالص حدیث کی بنیادوں پر نہیں تھا. اور ان بنیادوں پر آپ دیکھیے صحیح معنی میں کہ محدث مصر اور اس وقت محدث دیار عربیہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے بھی ایک خاص اثرات ہیں اور تحقیقات ہیں. ورنہ جامع حیثیت سے من کل الوجوہ اگر یہ خدمات ہیں جو سارے عالم میں پھیلے ہیں تو رشید رضا مصری نے وہ بات کہی تھی اور کہا تھا کہ لولا اخواننا اہل الحدیث اور اہل الہند، مراد یہی اہل حدیث تھے کیونکہ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی خدمت کی تھی بلا تعویل اور بلا تعطیل اور بلا کسی دوسرے توجیہ یا بلا کسی مذہب یا کسی رائے کی تائید کے، خالص جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور الفضل ما شہدت به الاغیار عداؤ نہیں کہوں گا اس وقت، اپنے صفوں میں جو ہندوستان میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور دنیا کے علماء گزرے ہیں، عبدالعزیز خولی ہوں یا جتنے وہ ہوں یا ہندوستان کے علماء ہوں، انہوں نے اس فضل و کمال کو مانا ہے. اور ہر سطح پر آج کے علماء اہل حدیث جو بر صغیر کے اور حقیقت میں یشار علیہ بالبنان عالمی طور پر انہوں نے سب سے بڑے بنیادی کام کیے کہ اس وقت کیا تھا جب اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا، کسی طرح سے نہیں تھا، اور اگر کچھ تھا تو بضاعتنا ردت الینا، یعنی یہی بضاعت تھی جو عربوں کو لوٹایا تھا، چاہے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی ہوں یا عظیم آبادی ہوں یا رحیم آبادی ہوں یا بہت پہلے ہو معلم زمانہ کا تو نام تو بہت آتا ہے عبد الرحمن کا، لیکن اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اس سے پہلے اور ایسی بنیادوں پر 12 دن کے سفر میں اہل حدیث جوانوں کو اور علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، وہ اس حالت میں اٹھے تھے کہ قتل کیا گیا تھا، اس حالت میں کہ زمین نہیں دوڑتی، زمین کے آگے پیچھے یہ دوڑتا ہے. عیسائیوں نے روما نے فتویٰ دیا تھا پاپائے قوم نے کہ تو قتل کیا گیا تھا، اور آج اس معکوس چیز کو پلٹ کر کے دنیا نے اس توبہ کیا اور چاند ستاروں پر پابندیاں ڈال رہی ہیں. اور جن کے آبا و اجداد میں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ خدمات ہیں، اس کا 2 حصہ بھی، اس کا 10% بھی نہیں آیا ہے اور 2.5% یہ سے آپ استفادہ نہیں کر سکے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ گلی پیرے گلی روزے پیاہے سیاہے پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دید اشروشن کن چشم زلیخا را. مصر کے ایوانوں میں اس کے برکات و خیرات اور اس کے انتظامات اور اس کے خزائن لٹ رہے ہیں، اور یہاں یہ بوڑھا کنعان کے کنویں کو یاد کر کے اندھا ہو چکا ہے. یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہم تھے. اور آج اس وقت سارے فقہ مل کر کے مکہ مکرمہ میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی فقہ سے متعلق، میں نے کہا تھا کہ یہ علماء جو یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام کے مقالات تھے، میں نے کہا تھا کہ افسوس کا مقام ہے کہ متقدم کسی یا متاخر ہم سے یعنی متقدم لیکن زمانے کے اصطلاح کے مطابق متاخر کسی فقیہ نے، کسی امام نے، کسی اصولی نے جو تحقیقات یا تفریعات یا تخریجات یا باتات پیش کیے ہیں، آج علماء کی ایک ٹیم مجمع الفقہی الاسلامی الہندی اور چندی اور عالمی مل کر کے بھی آج اس دراسہ کو مکمل دراسہ کے ساتھ پیش کر کے ہم کسی ایک مسئلے میں حتمی فیصلہ کرنے میں ندوات اور منتدیات قائم کرتے ہیں اور پھر بھی اختلافات نوٹ کرتے ہیں. مولانا ہے نہیں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے
وہ کیا تھے اسلاف جنہوں نے اتنا تراث چھوڑے، اتنے ذخائر چھوڑے، اور ہم اس کو سنبھالنے کو سب مل کر کے بھی اس فقہ نواب صدیق حسن خان کو، فلاں کو اور یہ کو، ہم اس کو نہیں سب مل کر کے سنبھال پا رہے ہیں۔ وہ اکیلا انہوں نے اتنا بڑا میدان مارا تھا۔ اگر کوئی اس امام البانی کے نام پر اس ندوہ سے، تو وہ لوگ جو علماء کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے، میں تو علماء میں سے ہوں نہیں، حقیقت ہے دل کی گہرائیوں سے۔ جب میں آج بھی میں فجر بعد جو کچھ کہہ رہا تھا تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں دوسروں کو تقریر کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ یہ کہاں ہے ہمت، کہاں ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اپنے علماء کو نہیں پہچان رہے ہیں، ان کے فرمودات، ان کے اقاویل اور ان کے استنباطات کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ یہ کیسا مسئلہ ہے میرے عزیزوں اس سلسلے میں؟ اس لیے یہ تو ایک بات ہوئی اندرونی، لیکن بیرونی بات دیکھیے، علم کی سرحد کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مولانا یہ بٹوارے کام نہیں کرتے۔ صرف آپ سلفی کتابوں کو میں سلفی جو نام لیے جاتے ہیں اعلان ہیں، صرف وہاں بیٹھ کر کے علمی افق کو نہیں چھو سکتے۔ لا يقبل الرجل حتى ياخذ عمن فوقه وعمن دونه، اور پھر 12 تشریحیں جو علماء اور محدثین اور امام بخاری کرتے ہیں، اس کو پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے اس شہد کی مکھی کو کن کن ڈال اور کن کن پات اور پتوں کے پنکھڑیوں سے کس کس طریقے سے اس کو چوس کر کے تب شہد پیش کرنی ہوگی، تب شفاء لما فی الصدور ہوگا اور اصل مصفا کہلائے گا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں اس معنی میں، نہ امام شافعی کی، نہ حنبلی کی، نہ ہی کسی اور مذہب کی۔ یہ تو عالم امت ہیں، یہ تو اہل سنت ہیں۔ ہم تو غیروں سے بھی ہم نے کیا کیا، ابن تیمیہ کا نام آیا، آپ دیکھیے کیا کیا تھا اور کیسے استفادہ کیا تھا۔ امام غزالی کو دنیا جو کچھ کہتی ہو، لیکن اس کے فلسفے کو اور اس کی تعلیمات کو، بلکہ امام البانی کا ذکر آئے تو المغنی عن حمل الاسفار جو ہے، کس طریقے سے اس کے لیے افق کھول دیے ہیں ایسے انسان کو جو گھڑی سازی کرنے بیٹھا تھا، زمانے کا مارا ہوا تھا اور گھر کا دھتکارا ہوا تھا، اور ایک خاص کھول میں بند کر دینے کے لیے باپ کی اور معاشرے کی اور خاندان کی ساری کوششیں تھی، لیکن اس طریقے سے لوگ حمل الاسفار سے دوسروں کا نہیں ایک چیز استغنا کر دیا اس کو علوم کی دنیا میں۔ اللہ جل شانہ نے یہ ہمت ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء کے یہاں کوئی تفریق نہیں تھی۔ میراث پڑھیے، ہم کو چند اسباق پڑھ کر کے، اس کے چند ابواب پڑھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ کتنا تمکن تھا ان کو، اور کل ذالک لم یکن۔ میں تو گھڑی نہ اٹھاؤ، گھڑی کی طرف آ رہا ہوں میں اب جلدی سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ فقہ کے کیسے ماہر تھے۔ امام ابن تیمیہ کا تو نام لیتے ہیں، آج ایک لفظ بھی ابھی میں نے عموم خصوص من وجہ جلدی کچھ منطقی اصطلاحات اور فلسفہ کے اصطلاحات استعمال کیے ابھی کانفرنس میں حج والے میں، تو ایک بڑے کے بارے علماء سے کہا کہ احسن تھا واختصر تھا، کہا کہ تم نے اہل الہند معروف ماشاء اللہ فی المنطق، یعنی فی الاشارات بینت کل شیء۔ تو یہ امام ابن تیمیہ جو فلسفے پر چڑھ کر کے کیا کیا تھا، وہ بھی کچھ ہمارے نزدیک ہے۔ ہم نے تو دیش نکالا کیا ہے، مناہج میں ایسی مناہج دراسیہ میں ایسی تبدیلی کر رہے ہیں جیسے یتلون الخریط من خوف الطوا فیہا کما یتلون الحرباء۔ ہم روز رنگ بدلتے ہیں اور روز نصاب بدلتے ہیں، نصابوں کے بدلنے سے آپ کے تعلیم کی قوت اور معیار بلند نہیں ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ڈوب کر کے اور پاجا سراغ زندگی کا کہ راز کو جاننا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اس لیے اہل حدیثوں کے ہاں اس طرح کی علمی دنیا میں کبھی سرحدیں نہیں رہیں۔ سب سے فائدہ کیا محمد نے پڑھایا شافعی کو، یہ سمجھ رکھو، اور شافعی کو کس نے؟ امام مالک نے پڑھایا تھا، اور وہ روایتیں اگر صحیح طریقے سے دیکھی جائیں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے استفادے کیے تھے حدیث میں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اہل حدیث اس سے کبھی بھی وہ نہیں رہے۔ اسی لیے امام البانی کے ہاں جن لوگوں نے 4 جلدے میں ردود لکھنے کی کوشش کی، امام البانی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے، اور دوسری طرف اس بڑھاپے کے زمانے میں ایسا بڑا دنیا کا محقق 150-200 سال اپنے سیارے پر لے کر کے جاتا ہے اور اس کو
عبدالحمید العصری اور سلیم الہلالی بھی سوال کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ چیز ہو، اور رد العلمی پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ تو اس وقت اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے اور علمی بلندیوں کو کس طرح سے چھوتا ہے۔ یہ تھے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ کہنے کی بہت سی چیزیں ہیں، پڑھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سیمینار اسی لیے ہے کہ کسی دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کون ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، اور علم کے خاطر کون کون سے راستے اپنائے ہیں اور کون کون سی قربانیاں دی ہیں۔ آپ آج کل نوکری پا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مولانا صاحب قاضی بن کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں تو وہ خوش اس لیے ہے کہ ایسا مہنہ اس کے والد نے عطا فرمایا کہ اس میں مہارت بھی حاصل کی اور پورا وقت بچا لے گیا۔ میرے خیال سے کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ مدرسے والے یاد رکھے، مولانا ابوالحسن مولانا محمد رئیس ندوی سناتے تھے، ایسے ہی محمد رئیس ندوی معلم عالم نہیں بنے تھے۔ بہت رنج ہوتا ہے سن کر کے یہ کون سی ریت ہے اور کون سی روایت ہے جس کو ہم نے لیا ہے۔ یہ البانی صاحب کو، ایک گھڑی بنانے والے لڑکے کو، اس کے علمی خدمات کو دیکھ کر کے وہ غیر تھے، سلفی نہیں تھے۔ آج اپنے ہی اداروں میں چند طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی اور جمعیت اور جماعت میں دل پھٹتا ہے، کس سے اپنا درد کہیں، کہاں کہاں لے کر کے جائیں۔ اس البانی کے لیے کمرہ متعین ہو گیا تھا، پھر بھی لا یرغب غلتہ، اس کی پیاس بجھنے والی نہیں تھی، دوسروں نے سمجھ لیا تھا، اس لیے چابی حوالے کر دیا تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور دن کے اندر کٹوتی کر کے جو وہ علم حاصل کرتے تھے وہ اس پر اکتفا نہیں کیا۔ البانی صاحب کا بیان ہے، کسی نے کہہ دیا شیخ عیسیٰ تھے، ان کے چھر پر لوگ بھر جاتے تھے، مدینہ کے علماء محدثین بھر جاتے تھے البانی۔ سب سے پہلے میں نے انہیں پر دیکھا تھا ان کو، اور مجھے بڑا کر رہا تھا کہ البانی صاحب پر آج میں بھی موقع ملے گا، لیکن وہاں تو شیخ ربیع اور پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے محدثین مدینہ کے اور علماء زانوی تہ کیے ہوئے اس طریقے سے باادب بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں نے کہا ان کو باری نہیں مل رہی ہے، ہم کو کیا ملے گی؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ کیا تھا، کیسی چیزیں تھیں؟ اس سب چیزوں کو ہمارے مدرسوں میں ہمارا کام تھا۔ یہ رئیس الاحرار ندوی ایسے نہیں ہوئے تھے معلم زمانہ، ان کو ندوہ نے پورا کمرہ عطا کیا تھا، اور جان گئے تھے اہل حدیث ہے، تب بھی ان کے جب اہل حدیث ہو گئے، اور اس میں لمبی کہانی ہے، اس وقت بھی ان کے ساتھ جو رعایتیں تھیں وہ نہیں دور کی گئی تھی۔ ایسے نکلتے ہیں لوگ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ جو دیکھ رہے دنیا میں بڑے فخر سے آپ لوگ مدینہ یونیورسٹی میں کہتے ہوں گے ایسی کتاب لم یؤلف مثلہ فی سیرت الامام البخاری وبما علیہ بما لہ وبما علیہ والرد علی ذالک۔ میں نے شیخ عمر خلاطہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ایسی کتاب دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تالیف نہیں کی جا سکی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جانتے ہیں وہ اسی طریقے سے مواقع فراہم کیے جاتے تھے، ایسے ہی ان کو موقع دیا جاتا تھا۔ تو علم کی حقیقتوں کو اہل حدیث سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے ان کے مجالس سے بہت سے لوگ آئے، اور بہتوں سے ایک منہج کے نام پر جو ہم نے فتنہ کیا کہ اہل حدیثوں کو چھانٹ رہے ہیں، انہی کو نکال رہے ہیں، اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ اور وہاں دیکھیے کیسے سے خالد الحذا کے واقعات تو آپ کو یاد ہیں، امام بخاری کے، اور کس کے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ سلفیت کی ان حقیقتوں کو ہم نے بہت حد تک بھلا دینے کی کوشش کی ہے، اور کسی خاص سراب کے صحرا میں ہم سراپا پانی کی تلاش میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے ہمیں اپنے من میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کے سراغ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یقین جانیے کہ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ معاملہ بہت آسان رہے گا، لیکن وہ تو پھنس گئے آ کر کے، شاید اس میں ہوتا تو زیادہ وقت ملتا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ضرور ذکر کروں گا، اس کا نام نہیں ذکر کیا بزرگوں کا۔ ہمارے عزیز مہدی حسن یقین جانی یہ تلاوت کر رہے تھے تو مجھے امام البانی اور ان کی 7 ہجرتیں، 7 مرتبہ ہجرت کیا مولانا، اور کٹھن حالات میں کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کو دیکھ کر ہوا کہ تاتاریوں کے حملے سے حران سے کیسے وہ گئے تھے، یہاں البانی اس سے سخت ترین حالات میں سفر کیے ہیں، اور
کیا پڑھا تھا، خیر للصابرین، کہا کہ خیر البانی کی زندگی میں کیسے آئی ہے اور پھر ساری دنیا کو اس کے خیرات و برکات کیسے آئے ہیں، یہ بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی ساری آیتیں مجھے لگا ہے کہ اساتذہ نے جیسے اور سب چیزوں پر محنت کی ہے، ایک ایک چیز پر بھی انہوں نے محنت کر کے یہ سب کچھ سامنے رکھا ہے۔ اس طرح میں نے بہت سی چیزیں لکھی تھے لیکن اس کا کوئی موقع اس وقت نہیں ہے۔ میں اس سے خاص طور پر اس آیت کے انتخاب پر پھر اسی طریقے سے ہم جو پیش کی گئی مولانا مطیع الرحمان شیس نے گویا کہ ادارے سے لے کر کے اور اس کانفرنس تک کی جو کڑیاں اس امام ہمام کے ساتھ جڑ سکتی تھی اور جو فرائض و واجبات ہو سکتے تھے اور کس پس منظر اور پیش منظر میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، کلمات ترغیبیہ نہیں تھے، وہ گویا کہ برات استحلال کے طور پر تمام تر اور حقیقت میں اس کانفرنس کا ایک نچوڑ تھا ہر حیثیت سے۔ دکتور حسیب الرحمان مدنی تھے، انہوں نے ایک چیز پر میں تھا کہ جب امام البانی کو عالم بھی ماننے کے لوگ تیار نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہر جگہ لکھتے ہم لوگ کہ امام البانی، محدث البانی، محدث دیکھے اصل عنوان میں نہیں ہے، کہیں بعد میں ہے بحیثیت محدث، بحیثیت لکھیے امام البانی، لکھیے امام۔ سب بھول گئے، ایک بہاؤالدین صاحب وہاں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد حسین بٹھالوی، حقیقت میں ہم ان سے اختلاف کرتے تھے، کئی مرتبہ بحثیں کی ان کے ہاں میں نے، لیکن ماننا پڑا کہ حقیقت میں شیخ الاسلام تھا۔ اور جس طریقے سے مولانا کہہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ کے شارح تھے اور ابن قیم اور ابن عثیمین فلاں تھے، تو حقیقت میں ثناء اللہ امرتسری اگر کوئی چیز تھے شیخ الاسلام تو حقیقت میں شیخ الاسلام ان کا استاد تھا، اور حقیقت میں ان کے علوم اور خاص طور پر فی الرد علی القادیانیہ وفی الحرکت اصلاح سنیہ میں وہ حقیقت میں شیخ الاسلام وہی تھے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں تو اسے لکھے امام ان کو، لکھے محدث ان کو ہر جگہ، اور اس میں کسی طرح کی بھی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے بھائی سعود عالم ندوی صاحب تھے، حدیث کی تصحیح و تضعیف میں علامہ البانی کا منہج تھا، میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ بعد میں۔ البانی صاحب کی ایک کتاب دلی میں ایک مفتی عام نے شائع کی تھی، اور بہت فاضل انسان تھے حقیقت میں، اور ہر طرح سے پڑھے ہوئے تھے، بلکہ مجھے تو کڑھے ہوئے بھی لگتے تھے۔ ایک دن ہم کو دیوبند کے کسی کتاب کے اجرا میں اور کانفرنس میں لے کر کے جا رہے تھے، لیٹ ہو گیا، راستے میں بڑے ادب سے انہوں نے مجھے آگے بیٹھا، یہ میں کہہ رہا ہوں نیا ناظم بن کے آیا تھا، اور اس وقت کچھ چیزیں مجھے آتی تھی، جامعہ سلفیہ میں 11 سال پڑھانے کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، اور ورنہ اس وقت تو فاقد الشیء لا یعطی والا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بڑے ادب سے پیش کیا، حضرت میرے عمر میں سے 2 گنا تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ غریب رحمت کرے، بڑے دیوبندی عالم تھے، بڑے مفتی تھے، کہا کہ حضرت اس پر ایک نظر ڈال دیجیے۔ اتنی موٹی کتاب امام البانی کے رد میں لکھی تھی، میں نے کتاب دیکھی اور آگے بیٹھا تھا، دیوبند اس وقت 5 گھنٹے لگتے تھے، میں نے کہا کہ چلو اس کو دیکھتا ہوں، لیکن میں نے ان کو کہا، نظر جیسے کھولی مجھے ایک پڑی کہ امام البانی ضعیف کسی چیز راوی کو دیکھا ضعیف کہہ دیتے تھے، بڑی سرسری بات لکھی تھی۔ میں نے کہا میری کانوں نے سنا ہے بعض مجالس میں 17، میں نے کہا کہ 17 اعتبارات ایک حدیث کی، ایک راوی کی اور ایک حدیث کی تصحیح میں انہوں نے ایک جگہ استعمال کیا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ روایت الرجل فی بلد دون بلد، روایت الرجل فی شیخ دون شیخ، روایت الرجل قبل الاختلاف بعد الاختلاف، وتدلیسہ واقسام التدلیس۔ یعنی مولانا جب چیزیں رکھی تو میں نے کہا کہ آپ ایک دل سے محبت کرتے ہیں ہم سے، اس لیے آپ کی کوئی ایسی بدنامی اس کتاب کے چھپنے سے ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے البانی صاحب پر تو تیر برستے رہتے ہیں، اور ایسے کتنے ہیں جو کس دن ہمارے سر پہ نہ آرا چلا کیے، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہ یہ ہو جائے۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام البانی، میں چاہ رہا تھا کہ اسی طرح کی
محنت کر کے، آپ تو جوان ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، کتابیں ہیں اور مناہج محدثین پر نظر ہے، تو ان حقیقتوں کو جہاں سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور البانی کی بلندیوں چوٹیوں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ چند چیزوں کو لے کر کے حیران و پریشان ہیں کہ البانی نے کیسے کہہ دیا، تو آپ کا کام تھا کہ ان حقیقتوں کو علمی انداز میں ٹھوس طریقے سے بیان کرتے تاکہ حقیقت میں کوئی عناد نہیں ہے تو غلط فہمیاں ہیں تو دور ہو جائیں، اور حقیقت میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے، بہتوں نے یہ لوہا مانا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس سے متعلق مجھے بہت سی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ان سب کو ختم کر کے تصحیح و تضعیف سے متعلق میں صحیح ستہ پر دیکھیں ہم لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا ایسے سیدھے ہوگا، ارے بزرگوں نے ضعیف پر عمل کیا ہوگا تو کیا ہوا، مبارک پوری نے اگر کہی تو شیخ الکل واللہ میں بنگال میں آ کر کے، بہار میں آ کر کے، خصوصاً وہ رفع العیدی فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، کیا ہو گیا ہے؟ ارے الحتہ فی ذکر صحیح ستہ، نواب صدیق حسن خان سے بڑا کوئی عالم نہیں پیدا ہے، اور سارے علوم کے دریاؤں کی تہوں کو اس نے ڈوب کر کے موتی اور درر نکال لیے تھے۔ تو یہ سب کوئی ایسا لا مشاحۃ فی الاصلاح آپ ہی لوگ پڑھاتے ہیں، اب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ تغلیباً ہے یا ایک اصطلاح چل پڑی ہے، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام البانی پر اور اس طرح کے لوگوں پر، کیا وہ امام بخاری کی روایتوں پر جرح نہیں کرتے؟ آپ اب کوئی بھی تراویح کا مسئلہ اٹھا لیجئے، جتنے بھی اختلافی مناظراتی کتابیں ہیں اس میں دیکھیے کہ وہ چوکتے نہیں ہیں، کم سے کم وہ یہ کہہ دیں گے کہ کیا کہہ دیں گے، امام بخاری نے یہاں پر منقطع معلقاً روایت کیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور میں نے بعض مناظروں میں یہ کیا، جب ہر طرح سے ہار گئے تو کہا کہ مولانا یہ ان حدیثوں میں سے ہے جس پر دارقطنی نے اعتراض کیا۔ میں نے کہا چلو اتنی حدیثیں نکال دیتے ہیں بخاری سے، بقیہ سے میں دلیل پیش کروں، سمجھا کہ؟ تو وہ منطقی آدمی کہا کہ ولیکن ھذا تعین سے پہلے مشاع فی کل ہے، یعنی پورے پر پھیلا ہوا ہے، جب تک تعین نہیں ہوتی تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور مناظرے کی بات تو اس وقت دہرائی نہیں جائے گی۔ تو یہ سب تماشے ہوتے ہیں۔ خود میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ البانی نے یہ کیا کر دیا، اور اپنے لوگ بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہوئے ہیں، وہ خود صرف فاتحہ کے مسئلے کو لے لیجئے تو اتنی بحثیں کی ہیں بعض روایتوں کے تضعیف اور یہ پر، کہاں ہے بھائی؟ جو کام کرتے ہو اسی کا یہ کرتے لم تقولون ما لا تفعلون، کر رہے ہو اور دوسرے پر انکار کر رہے ہو۔ یہ علمی دنیا کی بہت بڑی سطحیت ہے یا بہت بڑا عناد ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امام البانی کا کارنامہ بہتوں نے کیا ہے، اور ضعیف اور صحیح کتب اربعہ میں تو یہ بالکل مسلمات میں سے ہے، اور اس کو جاننا چاہیے۔ تعلیقات سے متعلق ہوں اور البانی صاحب کا مسئلہ میں بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ علمی دنیا مصطلحات کے بارے میں بھی البانی صاحب پر بہت کچھ کہا گیا، تو عجب العجاب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سقطوا عنہ میں کیا کیا نہیں کہا، اور اسی طریقے سے بڑے محدث نے جو عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی کو کہا کہ زوردار جواب ہے یہ، اور واقعی اس نے ہر طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیا کہ سقطوا عنہ کو نہیں سمجھا، جیسے مصطلحات میں ہمارے کوئی فاضل کہتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہوگا، کہا کہ سقطوا عنہ کو کہا کہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے سامنے آتے ہی کیا ہے پانی پیتے ہو جاتے، زبان نہیں کھلتی تھی، تو خاموشی میں آخر سمجھے یہ توجہ کر رہے سقطوا عنہ کی۔ اب کیا کریں گے، اس کو کیا ہے؟ وہ امام عراقی کے زمانے تک بہت سے محدثین وہ علی یدی عدل پڑھتے تھے، اور بتائیے اتنی بڑی ضعیف روایت ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا آفت ہو من الفہم السقیمی، اور کل من تکلم فی غیر فنہ اتى بالعجائب کا بالکل یہ شاخسانے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی ملیں گے۔ رگ عناد تو اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں، لیکن صرف اب نام تو ہم کو لینے دیں گے۔ مولانا مسعود عالم ندوی صاحب تھے، اور اسی طریقے سے جی دکتور عتیق المدری، بس اسماء ہؤلاء حتی لا یزعلوا، شیخ صفی الرحمن تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں تھیں ان حضرات کے اندر۔ شیخ اشفاق سلینی نے سنتوں کے ذلہ کرنے میں اور تفرد
بہا میں قضایا تفرد بہا میں بڑے بڑے لطیفے ہیں البانی صاحب کے، ان سب کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے اس پر بہت زوردار باتیں کہی ہیں، اور شذوذ اور تفرد کا ماشاءاللہ مولانا تو مدرس مجھے ہوئے رہے ہیں، تو بڑے ہلکا اشارہ کر کے لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں، اور اس کو بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے مولانا مجمل صاحب علی کل اذا سمحتمونی اور تستمیحون لی عذری عذرا فاقول اننی الآن نظرا إلى ضيق الوقت وإلى أن الطعام وهو المقام المطلوب للجميع جاهز وحاضر، چھوڑتا ہوں بقیہ لوگوں کے نام کو، اور اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج بہت سی چیزیں وفور شوق میں بھی، اور بہت سی چیزیں جو زمانے کو اس وقت مطلوب بھی ہیں، خاص طور ہماری صفوں میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم اس وقت جب کہ امت بڑی دو راہے پر کھڑی ہے، اور کسی کے کسی ورغلانے میں یا کسی کی کسی بات کو لے کر کے کسی خاص جذبات میں آنے کے علمی انداز میں اپنے بات کو کہہ کر کے گزرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عاقل ایسے ہی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ پوری امت کو، پوری امت مسلمہ کو، اور خاص طور پر تمام علماء کو بلا تفریق، اور خاص طور پر کتاب و سنت کے علمبرداروں کو صحیح معنی میں مناہج محدثین اور سلف صالح کے اصولوں اور ان کے نقش قدم کو اپنا کر کے، اور اس زمرے میں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر میں ہم کو جگہ عطا فرمائے، وما بدلوا تبدیلا، اور حالات اور تغیرات اور مصالح اور ان سب سے کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس ادارے کو، تمام متعلقین کو، اپنے تمام مقالہ نگاران حضرات کو، اور جس حیثیت سے بھی آپ یہاں آئے ہیں سب کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی نعمتوں سے اور خاص طور پر علوم کتاب و سنت اور اس پر عمل کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔